Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Religious Information with Anam. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان دل شکستہ ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بہت سی چیزوں کو اپنے اختیار سے باہر ہوتا دیکھتا ہے۔ بہت سی چیزوں میں اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی نہیں، وہ لاوارث ہے، وہ بے سہارا ہے، وہ بے بس ہے۔ ایسے میں وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کو پکارتا ہے، اس کی امیدیں صرف ایک ہی ذات سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہو اور اس کو کسی ایک سہارے کی ضرورت ہو۔ وہ سہارا اس کو اس ڈوبتے ہوئے سمندر سے نکال کر باہر لے آئے گا، اور وہ ہوتا ہے اس کا رب۔ جی ہاں، جب بھی پکارو تو اپنے رب کو پکارو۔ آپ کا رب بھی کہتا ہے کہ جب بھی تم مشکل میں ہو تو مجھے پکارو، مجھے آواز دو۔ میں ہی ہوں جو تمہاری مشکلوں کو حل کروں گا، میں ہی ہوں جو تمہیں اس ڈوبتے ہوئے سمندر سے باہر نکالوں گا، میں ہی ہوں جو تمہاری پریشانیوں کو ختم کروں گا۔ اللہ پاک سب کا مالک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارا جاؤ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ کو میرے ناموں کے ساتھ پکارو، میں تمہاری ضرور سنوں گا۔ اللہ پاک سب کا مالک ہے، اسی نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اسی نے سورج پیدا کیا اور چاند بنایا، اسی نے جانور اور انسان پیدا کیے، دنیا بھر کی ہر چیز اسی نے پیدا کی۔ سب کا وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجا نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے کرے گا، اس کے لیے کوئی روک نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، سب کو وہی روزی دیتا ہے، تو اس لیے اس کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ جب اس کا نام لینا ہو تو اللہ میاں نہ کہا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، خدائے پاک کہا کرو۔ بات بات پر اس کے نام کی قسم نہ کھایا کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر بس مجھ پر یقین رکھو، کیونکہ دعاؤں کو قبول کرنے والا، تمہارے رزق، اولاد عطا کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا میں ہی ہوں۔ ہر چیز کے پیچھے تمہارے اللہ ہی ہے جو خود تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ یہ جو لوگ تم سے کہتے ہیں نا کہ دعا مت کرو، ناممکن ہے، ان کی بات پر دھیان نہیں دینا۔ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور انہیں میری طاقتوں پر یقین نہیں ہوتا، یہ اس لیے ایسا کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کو جب بھی پکاریں، اللہ پاک کو اس کے صفاتی ناموں سے پکاریں۔ ویسے تو اللہ پاک کی بہت سی صفات ہیں جو کہ ہماری گنتی سے باہر ہیں، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ پاک نے ہماری آسانی کے لیے اور ہماری گنتی کے اندر رہتے ہوئے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے 99 ناموں، 99 صفاتی ناموں سے ہمیں متعارف کروایا، اور یہ فرمایا کہ جو کوئی ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارے گا وہ ضرور سنے گا۔ تو چلیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اللہ پاک کے 5 سب سے طاقتور صفاتی ناموں کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلا نام ہے الرحمن۔ الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، نرمی برتنے والا۔ الرحمن کو اسم گرامی بھی کہتے ہیں۔ اسم گرامی سے مراد ہے سب سے زیادہ طاقتور نام، سب سے زیادہ اللہ پاک کا پسندیدہ نام، جس کو پکارنے سے اللہ نرم پڑ جاتا ہے۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ بعد اثر 7 دفعہ یا رحمانو ایک ہی سانس میں پڑھے۔ جب تک اولاد نہ ہو روزانہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ جلد ہی صاحب اولاد ہوگا۔ جو شخص بندش کا شکار ہو یا کسی بھی چیز سے متاثر ہو، وہ بھی بعد اثر 7 دفعہ یا رحمانو ایک ہی سانس میں پڑھے،
اللہ تعالیٰ اس عمل سے جادو اور بندش کا توڑ ہوگا۔ روزانہ 7 دفعہ یا رحمانوں پڑھنے سے صحت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور مشکلات آسان ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے یا رحیمو، بہت ہی رحم کرنے والا، دو جہاں کا رحم کرنے والا۔ یہ اسم مبارک جمالی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی بھی کافر عقیدت سے یا رحیموں کا وظیفہ پڑھے گا تو انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا، اور کوئی بھی مسلمان اس کو 1000 مرتبہ پڑھے گا تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ مرے گا۔ فجر کی نماز کے بعد یا رحیموں 500 مرتبہ پڑھنے والے کو پر پوری دنیا مہربان ہو جائے گی۔ جو بھی شخص سامنے آئے گا مہربان ہو جائے گا۔ جو کوئی یا رحمانو یا رحیمو یعنی ان دونوں ناموں کو ساتھ ملا کر ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے مزاج سے غفلت اور بھول چوک اس کی دور کر دے گا۔ اس کا ورد کرنے والے کے دل میں نماز کی محبت قائم ہوگی۔ اس کے بعد 2 نام آتے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ یا حیو کا مطلب ہے زندہ رہنے والا، اور قیوم کا مطلب ہے ابد تک یعنی کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ حی وہی ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بے نفس و نفیس موجود ہو، اس لیے حی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی، اور ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے، کیونکہ اللہ بذات خود حی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔ اللہ کی اس صفت سے ہر شے میں حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ یہ اس میں جلالی ہے، اسے کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو انسان اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کے ہر مردہ کام میں زندگی بڑھ جائے گی، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت تندرستی ہے، بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے یا حیو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے بکثرت پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، اگر ہو بھی جائے تو فوراً صحت یاب ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے یا رزاقو، رزق عطا کرنے والا۔ جو اس اسم کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں صبح نماز کے بعد یا صبح نماز سے پہلے 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر دم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں کبھی نہ آئے گی۔ پڑھنے کا داہنے کونے سے کرے اور منہ قبلہ کی طرف رکھے۔ جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یہ اسم روزانہ پڑھے گا وہ دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے اور اس میں مبارک کے اول اور آخر 11 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔